بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار الحسين وعظم مصيبتنا بعزائم مصيبات الحسين ورفع مدارجنا بالحزن والبكاء في رضيات الحسين وفضل مجالسنا بذكر مصائب الحسين وشرفنا على سائر الأمم بإقامة عزاء الحسين والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم ومصائبهم وولايتهم وعنايتهم ومعجزاتهم وكراماتهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أشركت ليحبطن عملك. علماء اعلام مراجع اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، سرکار کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد بے شمار بے شمار. اللہم صلی عزیزان محترم، رب العزت اپنے کلام مقدس میں
ارشاد فرما رہا ہے، اور ارشاد کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ کلمات کہ جو اپنے حبیب سے کہا کرتا ہے اس کے بیان کرنے میں انداز ہی تبدیل ہو گیا۔ دو آیتیں پورے قرآن میں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے توبیخ کو اپنا مطمع نظر قرار دیا، کوئی رعایت نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ مقصد یہ ہے، حکم ہے سب کے لیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر میرا حبیب بھی یہ کرے تو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اگر یہ نافرمانی کرنے والا میرا حبیب بھی ہو، یعنی کل عدم، امکان عدم اگر ہو جائے تب بھی میں نہیں معاف کروں۔ وہ چیز عام نہیں ہے، خاص بھی نہیں ہے۔ خاص جو ہے اس سے ایک اور اہم چیز ہے جس کو کہتے ہیں اخص، وہ خاص کی بھی خاص ہے۔ ایک ہے واجب، ایک ہے اوجب۔ واجب جو ہے واجب کو کہتے ہیں، اوجب اس کو کہتے ہیں جو واجب کا بھی واجب ہو۔ اوجب ہمارے اوجب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو واجب کا بھی واجب ہو۔ میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے لیکن میں یہاں سے گزرنا ہی چاہتا ہوں، بہتر ہے۔ واجب اس کو کہتے ہیں کہ اوجب اس کو کہتے ہیں جو واجب کا بھی واجب ہو، واجب کا بھی واجب ہو۔ تو دو آیتیں ہیں پورے قرآن میں، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، اے کملی والے، اے چادر والے، اے میرے پیارے رسول، راتوں کو نہ کھڑا ہوا کر، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے میرے حبیب، عبادت کم کرتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ یہ کہہ رہا ہے عبادت کرو تاکہ میرے قریب ہو، اس سے کہہ رہا ہے عبادت کم کر، تو میرے قریب ہے۔ دو آیتوں میں اللہ نے انداز گفتگو بدل دیا۔ ایک تو یہ آیت ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا، آپ کہاں گیا کا مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یو مخاطب کر کے اللہ یہ کہہ رہا اگر تو نے شرک کیا۔ یہ مطلب یہ کہ جب میں اللہ اپنے نبی کو نہیں معاف کر سکتا شرک کرنے پہ، تو آپ کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ کی اوقات کیا؟ یعنی کل کو کہہ کے جز تو مراد لیا جاتا ہے نا، یہ تو سب جانتے ہیں، جز میں کل نہیں آتا، کل میں جز آ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول نے ایک جنگ کے موقع پہ یہی کہا تھا کہ جز نہیں کل جا رہا ہے۔ کل کہہ کے جزئیت کی نفی کر دی، تو کل ایسا کل ہے، روح جو ہے یہ جز نہیں، یہ کل ہے۔ ہاتھ جز ہے، روح کل ہے۔ ایک لمحے کے لیے جس سے روح جدا ہو جائے وہ حصہ ناکارہ، ہاتھ سے چلی گئی ہاتھ ناکارہ، پاؤں سے چلی گئی پاؤں ناکارہ۔ جسم کے جس حصے سے روح چلی جائے وہ ہوتا ہے فالج زدہ۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جس جا رہا ہے کل جا رہا ہے، جس حصے سے یہ چلا جائے۔ جس جگہ سے یہ چلا جائے وہ ناکار ہے، جس جگہ یہ نہ ہو وہ بیکار ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کعبہ کعبہ نہیں بنتا جب تک یہ نہ آ جائے۔
کعبہ نہیں بنتا جب تک یہ نہ آ جائے. یہ آتا ہے تو کعبہ بنتا ہے. بیت ہے بیتوتے سے. بیتوتا کہتے ہیں رات گزارنے کو. بیت اس وقت تک بیت نہیں بنتا جب تک رات نہ گزاری جائے. بیت اس وقت تک بیت نہیں بنتا جب تک رات نہ گزاری جائے. اللہ نے تو ایک رات نہیں گزاری تو بیت کیسے بن گیا؟ یہ بیت کیسے بنا؟ اللہ نے تو رات گزاری نہیں. تو تاریخ میں ایک بیوی ملتی ہے جس نے راتیں گزاری ہیں. تو عزیزو اگر یہ بیوی کعبے میں چلی جائے تو اس کو بیت اللہ بنا دیتی ہے، اور 3 دن کے بعد جب بیٹا آ جائے تو وہ قبلۃ اللہ بن جاتا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے واضح طور پہ کہ اگر تو نے شرک کیا، تو نے بھی شرک کیا تو تیری نیکیاں بھی چلی جائیں. اور دوسری آیت جس میں توبیخ کا ہے وہ ہے سورہ مائدہ. بلغ پہنچا. یا ایھا الرسول نہیں، ابھی تک تو بڑے پیارے پیارے القابات میں میرے محبوب، میرے پیارے نبی، چادر والے، کملی والے، بڑے پیارے پیارے الفاظوں میں یاد کیا. لیکن جب غدیر خم کا میدان آیا تو اللہ نے جس حوالے سے بھیجا تھا اس حوالے سے یاد کیا. یعنی جو عہدہ تھا، مثلا ایک پروفیسر ہے، اس کو کہیں جی ہمیشہ آپ کہیں میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دل پر. لیکن اب جب اہم معاملہ ہے تو آپ کہیں پروفیسر ادھر آؤ. یا کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر کہہ کے مخاطب کریں، نام نہ لیں. یا کوئی انجینئر ہے اس کو یہ نہ کہ میرے بھائی، میرے عزیز انجینئر ادھر آؤ. تو بات پتہ یہ چلتی ہے کہ مقصد اصلی جو ہے اس کے جانے کا خدشہ ہے. تو اب اللہ نے غدیر خم میں یا ایھا الرسول کہہ کے بتا دیا. رسالت کہتے ہی اس کو ہے جس میں ولایت علی کی گواہی ہو. اور یا ایھا الرسول، اے رسول، اے پہنچانے والے، پہنچا دے. بلغ پہنچا. ما انزل، جو تیرے پہ نازل کیا جا چکا ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں. شب معراج کی آیت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے عبد کی طرف وحی کی جو ماں تھی. معراج کا مقصد ہے جو ماں تھی وہ وہی تھی، جو وہی تھی وہ ماں تھی. تو جو فرما رہے ہیں عربی میں بھی ماں تھی اور ویسے بھی ہماری اردو زبان میں بھی ہر شے کی ماں تھی. تو وہ جو ماں تھی جو ہم نے آپ کو ماں وہی کی تھی، بلغ پہنچا دو. شب معراج میں کہا جا رہا ہے وہی ماں تھی، اور یہاں کہا جا رہا ہے بلغ ما انزل، وہی جو شب معراج پہ آپ کو تھی وہ پہنچا دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے کر کے نہ دکھایا، فما بلغت رسالتہ، آج سے آپ میرے رسول ہی نہیں ہیں. نہیں، آپ نے میری رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا، ختم ہوگی بات، آپ ہے ہی نہیں. اچھا، یہ اللہ نبی کو کہہ کے مراد لے رہا عموم الناس کو کہ جب میں اس کی خاطر اس کو نہیں چھوڑتا تو اس کی خاطر تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. بات ہے ولایت کی، وہاں بھی یہاں بھی. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے اگر شرک کیا، اور ایک اور جگہ ارشاد ہو رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بچنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. شرک سے بچ کے رہنا، شرک نہ کرنا. اب شرک کیا ہے؟ انسان کے نماز پڑھنے والے کو مشرک نہیں کہتے، روزہ رکھنے والے کو مشرک نہیں کہتے، حج کرنے والے کو مشرک نہیں کہتے، زکوٰۃ دینے والے کو مشرک نہیں کہتے. مشرک کس کو کہتے ہیں؟ بد عملی کا نام شرک نہیں ہے، بد عقیدتی کا نام شرک ہے. شرک جو ہے وہ بد عملی کا نام نہیں ہے.
بدعقیدتی کا نام ہے، بدعقیدتی کا نام ہے۔ شیطان آج بھی اللہ کو مانتا ہے؟ شیطان نہیں مانتا۔ اس نے کتنا سجدہ کیا اللہ کو، اللہ کا تو انکار نہیں کیا اس نے۔ کوئی دکھا دے اس نے کہا اللہ میں تجھے نہیں مانتا، اللہ کا تو مانتا ہے۔ تو اللہ کو ماننے پہ فخر نہ کرنا، یہ تو شیطان بھی مانتا ہے۔ مزہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کو مانو جس کو اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے۔ تو جو چھوٹے ولی کو نہ مانے اللہ کی نظر میں وہ ہوتا ہے شیطان۔ جس کی اللہ ایک فضیلت نہ دکھائے، نہ سورج پٹوائے، نہ اس کو بلائے، نہ اس کے لہجے میں گفتگو کرے، نہ اس کے بدن کے کسی حصے کو اپنا کہے، نہ اس کے ہاتھ کو ید اللہ کہے، نہ اس کی آنکھ کو عین اللہ کہے، نہ اس کے کان کو اذن اللہ کہے، نہ اس کی زبان کو لسان اللہ کہے، نہ اس کے وزن کو نفس اللہ کہے، نہ اس کو جنب اللہ کہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ ہوتا ہے شیطان۔ اچھا انکار کر دیا تو بدعقیدتی ہوئی نا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے سامنے اپنی کوئی نئی توضیح نکال لینا، بس اللہ نے حکم دیا اس پہ کوئی نئی دلیل نکال لینا، مقصد یہ نہیں یہ ہے۔ اچھا جب انکار کیا نا تو مٹی آئی زمین کی، زمین سے مٹی اکٹھی کی گئی، اے اللہ وہیں سے کوئی اکٹھی کر لے سکا نہیں رہے، دنیا کی مٹی جو ہے وہ لے کے آؤں گا۔ دنیا کی مٹی آئی، اب اللہ جانے کہاں کہاں کی مٹی تھی، ہو سکتا ہے ملتان کی بھی ہو، لاہور کی بھی ہو، جہاں کی مٹی تھی وہ ساری مٹیاں اکٹھی کر کے اللہ نے حضرت آدم کا پتلا جو ہے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور ان ہاتھوں سے بنایا۔ اور اللہ کو اعتراض بھی یہی تھا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ ہے خاک، ہے مٹی، تو اب دنیا کی مٹی تھی، جنت کی نہیں تھی۔ تو اب جنت کی مٹی جو ہے، دنیا کی مٹی جب وہاں گئی تو اللہ نے اس کو اتنا مقدس بنا دیا کہ یہ نہیں کہا اب جب اس پہ روح ڈال دوں تو تعظیم کرنا۔ تو کبھی یہ نہ کہنا دنیا کی عام مٹی اس کی تعظیم ہے، اور اگر کربلا کی خاک شفا آ جائے۔ اب اللہ نے حضرت آدم کو کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ پہلا مشرک شیطان ہے، پہلا مشرک جس نے اللہ کے سامنے اپنی دکان کو قائم کیا، اللہ سے بحث کر رہا میں نہیں کروں گا۔ اس کو بنایا تراب سے، مجھے بنایا آگ سے، انا خیر من، میں اس سے بہتر۔ جو تراب سے بہتر گئے وہ ہے شیطان۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹھے ہیں آپ۔ جو تراب سے بہتر کہے اپنے آپ کو وہ ہے شیطان، اور جو اپنے کو ابو تراب سے بہتر کہے، ارے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا تو نے آگ سے، اس کو بنایا تراب سے۔ اچھا ابھی تک اللہ نے اس کے بعد کہا فخرج منہا، نکل جا، فإنک رجیم، مرجوم ہے، ملعون ہے، مطرود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ اے اللہ ولی کو نہیں مانا تھا، مار دیتا۔ بھائی یہی تو اعتراض کیا جاتا، مولا نے مارا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، بھائی اے اللہ تیرا انکار کر رہا، سامنے تیرا منکر ہے، مار دے۔ کہ اگر آج مارتا ہوں تو بہکنے کی سزا ملے گی، بہکانے کی نہیں۔ اللہ اکبر، اگر آج مار دیتا ہوں تو بہکنے کی سزا ملے گی، بہکانے کی نہیں۔ قیامت میں ماروں گا، بہکنے کی سزا بھی، بہکانے کی بھی، اور قیامت تک لعنت بھی ملتی رہے گی۔ اب یہ نہ کہنا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اگر مار دیتے تو ظلم کی سزا ملتی، ظلم ہونے کی سزا ملتی، بہکانے کی سزا نہ ملتی، اور وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ مولا نے کہا جب تک ظلم باقی رہے گا، جس طرح شیطان پہ لعنت ہوتی ہے اسی طرح میرے دشمن پہ لعنت۔ نعرے کا جواب مل کے دیا کرے۔
تو جو فرما رہے ہیں اب بہکنے کی سزا تھی، اللہ نے مہلت ہی نہیں، بہکانے کی بھی ملے گی اور ساتھ لعنت کا توق بھی رہے گا. تو مولا نے بھی موقع دیا بہکنے کی بھی، بہکانے کی، اور لعنت کا توق اس سے زیادہ وزنی وہ بھی رہے گا. اچھا اب اللہ نے کہا دیکھو اس سے بچ کے رہنا. پہلا مشرک اللہ کہہ رہے اس سے بچ کے رہنا، ہے چھوٹا، کردار میں اس کو بڑا کہہ لے، ہے چھوٹا. اللہ قرآن میں کہہ رہا من الجنت والناس، شیطان کچھ جنوں میں ہے کچھ انسانوں میں. شیطان کریکٹر کا نام نہیں، نام ہے کسی شخصیت کا نام نہیں. ایک ہو تو اللہ. اب سنتے جائیے گا، کہا اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا. تو جو چھوٹے ولی سے روح پھیرے اللہ کہے اس سے بچ کے رہنا، اور جو بڑے ولی کا انکار کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو چھوٹے ولی کا انکار کرے اللہ کہے اس سے بچ کے رہنا. خطرناک عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، بچ کے رہنا. چھوٹے ولی کا انکار کیا، چھوٹے کا انکار کرے وہ ہے کھلا ہوا دشمن. اور جو مبارکباد دے کے انکار کرے یہ ہے کھلا ہوا دشمن، وہ ہے علنی دشمن یا وہ چھپا ہوا دشمن. شیطان تھا، منافق نہیں تھا. اللہ اکبر. شیطان تھا، منافق نہیں تھا، کیونکہ جنات میں سے تھا. یہ منافقت کا عہدہ انسانوں کو ملا ہے، جنات میں نہیں. جنات میں منافق نہیں ہو سکتی. نہیں میں نہیں مانتا، کر لیتا سجدہ، بعد میں انکار کر دیتا، دیکھ لوں گا. بعد میں کہہ دیتا حضرت آدم بھی موجود تھے، خود بھی تھا. پہلے مان لیتا، تعظیم کر لیتا، بعد میں انکار کرتا. کہتے نہیں میں منافق ہوں ہی نہیں، میں نہیں مانتا تو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. تو جو منافق نہ بنے، پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا یا علی تیرا دشمن منافق ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، تیرا دشمن منافق ہوتا ہے. سامنے تو کہتا ہے سبحان اللہ، پیچھے کہتا ہے کیا کہہ دیا. سامنے کہتا ہے مبارک ہو، پیچھے کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. پہلا مشرک ہے. اللہ نے فوراً کہا جب اس نے انکار کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لیکن چونکہ تسلسل وجودی قائم رکھنا ہے، اللہ نے کہا یہ انکار آج کر رہا ہے، یہ تو تھا ہی کافر. کانا من الکافرین، یہ کافرین میں سے تھا، یا کانا کافر تھا. کانا من الکافرین، یہ کافرین میں سے تھا، ہوا نہیں تھا. انکار آج کر رہا، اللہ کہہ رہا کافر تھا. نمازیں پڑھ رہا تھا، اللہ کہہ رہا کافر تھا. روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا کافر تھا. حج کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا کافر تھا. زکاتیں دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا کافر تھا. تسبیحاں کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ کے تو سجدے، میں کہا زندگی 60 سال کی ہے تو اس میں کتنے سجدے ہوں گے. اس کا ایک ایک سجدہ 70 سال کا، اللہ کہہ رہا کافر ہے. اللہ اکبر. 70 سال کا ایک ایک سجدہ کر رہا، اللہ کہہ رہا کافر ہے. یہ کانا من الکافرین، وہ آج نہیں بنا، وہ پہلے سے کافر تھا. تو جو چھوٹے ولی کے بارے میں انکار کرے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کہہ رہا کافر ہے، روزہ رکھ رہا ہے اللہ کہہ رہا کافر ہے، حج کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر تھا. تو جو چھوٹے کا انکار کرے وہ آج بھی کافر، کل بھی کافر. تو جو بڑے ولی کا جس کا غدیر خون میں اعلان ہو کوئی اس کا انکار کرے، وہ کافر تھا، کافر ہے، کافر ہے. جو فرمانے کل بھی تھا، آج بھی ہے. کانا میں کافر، پوچھ لے کسی سے جا کے ترجمہ کیا ہے. آج کافر ہوا نہیں، کافر تھا.
اچھا اللہ نے کہا دیکھو اس سے بچ کے رہنا. پہلا مشرک شرک نہ کرنا. پہلا مشرک اللہ نے کہا اس سے بچ کے رہنا تمہارا خطرناک دشمن. انہ لکم عدو مبین کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا بچ کے رہے اس سے؟ ہاں جی بالکل بچ کے رہنا. بڑا خطرناک ہے, بہت خطرناک دشمن ہے. منافق بھی نہیں بہکا دے گا. یہ نہیں کہ ابھی چھوڑ دے بعد میں بہکائے, فوراً بہکائے گا. بہت خطرناک دشمن, بچ کے رہے. کیسے بچے؟ یعنی بس بچو. اے اللہ بتا کیسے بچے؟ کبھی بچو. اے اللہ کوئی شکل و صورت بتا دے. اے اللہ کوئی شکل و صورت بتا دے. ٹوپی پہن کر میں نہیں بتا. اے اللہ موبائل ہوتا اس کے پاس سونی ایرکسن کا یا یہ نوکیا کا یا یہ ایپل کا موبائل وغیرہ رکھتا ہے میں نہیں بتا. اے اللہ جینس کی پینٹ پہنتا ہے یا عام لوکل میں نہیں بتا. اللہ بتا دے. عربی جبا پہنتا ہے لمبے والا یا پاکستانی شلوار قمیض پہنتا ہے میں نہیں بتا. اے اللہ یہ بتائیے ہے کیسا, شکل کیسی ہے؟ یہ پتلا ہے یہ بتا. اے اللہ لمبے قد کا یہ چھوٹے قد کا نہیں بتا. اے اللہ کوئی سگریٹ وغیرہ کوئی افیم چرس بھنگ یہ چلتی ہے میں نہیں بتا. اللہ کوئی سگریٹ بہترین گولڈ لیف کی جو ہے پیتا ہے نہیں پیتا. اللہ خوبصورت ہے یہ بدصورت ہے میں کیوں بتاؤں. اے اللہ کالا ہے یا سفید ہے؟ اس میں شاید کالا ہو. اللہ رہتا کہاں ہے؟ رائے ونڈ میں رہتا ہے, سرگودے میں رہتا ہے, سیالکوٹ میں رہتا ہے, کہاں رہتا ہے؟ وزیرستان میں رہتا ہے, سوات میں رہتا ہے, کہاں رہتا ہے؟ بتا دینا ہمیں. میں کیوں بتاؤں؟ وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے. پہلا مشرک ہے. اللہ رہتا کہاں پہ؟ کہانی میں نہیں بتاؤں. وہ ہر جگہ پہ, ہر جگہ پہ. تیرا دشمن ہر جگہ پہ. کہا جی ہر جگہ پہ. تمہارے پاس بھی تو دن میں ایک مرتبہ آتا ہے یا کئی مرتبہ آتا ہے؟ ہاں جی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. میرے ساتھ بھی ہے. ہاں جی تمہارے ساتھ بھی. آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ. اچھا تو اس کا مطلب وہ ہر وجود کے ساتھ موجود ہے. یعنی اس وقت دنیا میں اگر 6 ارب انسان ہے تو گویا 6 ارب شیطان کا وجود. کہا یار بالکل ایسا ہی ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے, وہ چھوڑتا ہی نہیں. اگر آپ چاہیں بھی تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. ماہ رمضان سے پہلے آپ کو اتنا اپنے جیسا بنا لیتا ہے کہ 1 مہینے کی جو ہے وہ حساب کتاب پورا ہو جاتا ہے. اس کا مہینہ قید رہتا ہے, وہ آپ کو بنا دیتا ہے ایسا کہ آپ اس کی جو ہے نا کمی کو پورا کرتے رہتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس کو. تو اے اللہ اچھا اب بڑا اعتراف کیا جاتا ہے 40 جگہ کیسے چلے گئے, 40 جگہ کیسے آ گئے. آیت اللہ العظمیٰ آقا زابلی بہت بڑی شخصیت ہے مشہد میں. کہتے میں ایک دن امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا. اللہم صلی علی محمد. میں نے کہا کہ مولا ہر ایک کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ بھئی ہزاروں آدمی مولا کو سلام کر رہے ہیں, کوئی مشکل بیان کر رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, مولا سب کو جواب کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ایک دم میری آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹا. اب جو میں نے منظر دیکھا, ہر زائر کے ساتھ ایک امام رضا کھڑے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہتے میں نے دیکھا ہر زائر کے ساتھ ایک امام رضا کھڑے ہیں. میرے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ساتھ والے کے ساتھ بھی. کسی سے احوال پرسی کر رہے ہیں, وہ امام رضا سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو جس وقت میں لاکھوں جگہ پہ آ سکتا ہے, اللہ اکبر, جس کا 8واں بیٹا ایک وقت میں لاکھوں جگہ پہ آ سکتا ہے, تو اس کا جد جو ہے وہ 40 جگہ پہ نہیں آ سکتا.
اچھا ہے اللہ بتا دے، اللہ زیادہ دیر انتظار نہ کروا، وہ ہے کیسا ہے؟ کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، کس طرح کا ہے؟ اسلحہ وغیرہ رکھتا ہے ساتھ اپنے؟ دیکھ لینا۔ تو اللہ بتا ہے کیسا؟ کہ میں نہیں بتاؤں گا، ایک ہو تو بتاؤں گا۔ اے اللہ بتا دے کتنے ہیں؟ کہ بہت ہیں۔ کہ جی میں چہرہ نہیں بتا سکتا، میں علامت بتا سکتا ہوں۔ اے اللہ علامت کیا ہے؟ علامت ہی بتا دے، چل شیطان کی علامت کیا ہے؟ کہ شیطان کی علامت یہ ہے جب میرے ولی کا ذکر ہوتا ہے چہرہ بگاڑ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد والے محمد، کہ جب میرے ولی کا ذکر ہوتا ہے چہرہ بگاڑ لیتا ہے۔ تو جو چھوٹے ولی کے ذکر پہ چہرہ بگاڑے وہ بھی شیطان، اور جو بڑے ولی کے ذکر پہ چہرہ بگاڑے وہ بھی شیطان۔ اور اللہ نے تو کہہ دیا نا من الجنت یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ کرتے ہیں دلوں میں، من الجنت والناس، کچھ جنوں میں ہے کچھ انسانوں میں، کچھ جنوں میں ہے کچھ انسانوں میں۔ بھئی ایک ہو تو بتاؤ، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی ولی کا ذکر ہو دائیں بائیں دیکھ لیں، اگر کوئی چہرہ بگاڑے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، شکل انسان میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور غدیر قم میں بھی اللہ نے یہی کہا تھا، واللہ یعصمک، تو علی کا ذکر کر دے۔ واللہ یعصمک من الشیطان نہیں کہا، اللہ تجھے شیطان سے بچا، من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ تو جو فرما رہے تو عزیزان محترم، آیت کا تیور بڑا عجیب ہے۔ لئن اشرکتا، اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یعنی گویا تو نے عمل کیا ہی ہے۔ حجت قائم کرنا اللہ کے سامنے عمل کی بربادی کا سبب۔ نماز پڑھی گویا نہیں پڑھی، تو اللہ اس آیت میں تحفظ اعمال کا حکم دے رہا ہے، تحفظ اعمال کا حکم دے رہا ہے۔ عمل کا کرنا کچھ اور ہے، عمل کی حفاظت کچھ اور ہے۔ ویل للمصلین، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ویل ہے، جہنم ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، الذین هم، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز، عن صلاتهم ساہون، کہ جو نماز کو بھولے ہوئے ہیں۔ نمازی بھی کہہ رہا ہے، جہنمی بھی کہہ رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والے، جہنم کا وہ کنواں ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو کیا حقیقت عرفان کے ساتھ، حقیقت معرفت کے ساتھ، حقیقت ادراک کے ساتھ، ورنہ اگر ویسے عبادت کرنی ہوتی شیطان نے بھی کی ہے، معرفت کے ساتھ نہیں تھی، ادراک کے ساتھ نہیں تھی، عرفان کے ساتھ نہیں تھی، تو عزیزان محترم اگر تو نے شرک کیا، عمل برباد، عمل ضائع، عمل تباہ۔ عمل کیا ہے؟ آئین کے بنتے ہیں 70، میم کے ابجد میں بنتے ہیں 40، 110، لام کے 30، 140، عمل کے عدد بنتے ہیں 140۔ علم کو دیکھیں، عین کے 70، لام کے 30، میم کے 40، 140۔ عمل 140، علم 140، عمل 140، علم 140۔ عمل اس وقت تک عمل نہیں بنتا جب تک علم نہ آ جائے، علم اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک باب مدینہ سے نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ علم اس وقت تک علم نہیں بنتا جب تک باب مدینۃ العلم پہ نہ آ جائے۔ تو ہر عمل کو دیکھتے جاؤ، اگر باب مدینۃ العلم کے پاس ہے تو عمل ہے، اگر باب مدینۃ العلم سے روح گردان تو عمل نہیں۔ تو جو ہمارے بغداد سے ایک قافلہ نکلا، بغداد سے
ایک قافلہ روانہ ہوا. کہاں جی؟ رسول نے فرمایا ہے اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں ملے. ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں چین. شلواریں چھوٹی چھوٹی، اب اللہ جانے اس زمانے میں لوٹا تھا یا نہیں تھا، ہوگا آج بھی ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ آ گئے. اب تو بستر بھی لپیٹے روانہ ہوئے. کہاں کے لیے؟ چین جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے. چین، رسول نے کہا چین علم. پورا قافلہ تیار ہوا بغداد سے روانہ ہونے کے لیے. تو حضرت بہلول کو پتہ چلا کہ قافلہ جا رہا ہے علم حاصل کرنے چین. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قافلہ علم حاصل کرنے چین جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلے پہنچ گئے. راستے میں زمین کو کھودنا شروع کر دی. حضرت بہلول نے زمین کو کھودنا شروع کیا. قافلہ آیا. بہلول صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی سوئی ڈھونڈ رہا ہوں. کہا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی سوئی ڈھونڈ رہا ہوں. کہا گمی تھی؟ کہا شہر بغداد میں. کہا جی گمی تھی شہر بغداد میں، ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ. کہا جی عجیب پاگل آدمی ہے. ہم صحیح کہتے ہیں تو پاگل ہے، بیوقوف ہے. گھومی شہر بغداد میں، ڈھونڈ رہا ہے یہاں پہ. تو بہلول نے کہا میں پاگل ہوں یا تم؟ علم کا وارث بیٹھا مدینے میں جا رہے ہو چین؟ ہائے ہائے. تو جو فرما رہے ہیں اگر شہر بغداد کی گمی ہوئی سی یہاں مل سکتی، وہاں کا علم چین میں مل سکتا. اور نجف کا ایک نام سیند بھی ہے. تو جو فرما رہے ہیں اب بات آ گئی تو ایک دو تحفے آپ کو دینا چاہتا ہوں جو آج کی رات کے تحفے سمجھ لیں. عربی زبان میں ہر حرف جو ہے وہ مرکب ہے، یا 2 حرفوں سے مل کے بنا یا 3 حرفوں سے. الف مجموعہ ہے الف لام اور فے کا. توجہ ہے. الحمدللہ میں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے. اس میں مقدس امیر المومنین ابجد کی روشنی میں زبر و بینات کے آئینے میں 3 جلدوں میں کتاب ہے، 5.5 صفحے کی. اس میں فقط مولا کائنات کے نام کو ایک حقیقت میں ایک بہت بڑا مولا نے ایک کارنامہ عطا کیا ہے. تو میں نے اس کتاب کے شروع میں سرورق میں یہ شعر لکھا ہے کہ روز محشر ہر کسی در دست گیرت نامئی من نیز حاضر میشم با ان کتاب در بدن. قیامت کے دن ہر ایک کے ہاتھ میں نام عمل ہوگا، میرا نام عمل میری یہ کتاب ہوگی. تو الحمدللہ 42 بکس ہو چکی ہیں، 42 کتابیں الحمدللہ ابھی تک میں نے تالیف کی ہیں. جن میں سے ایک کتاب یہ ہے کہ جس کی 3 جلدیں ہیں. شرح دوائن البا 6 جلدوں پہ ہے، اور اس کے علاوہ شرح زیارت اربعین 2 جلدوں پہ ہے. اسرار بائے بسم اللہ 2 جلدوں پہ ہے. اسرار ہویت 2 جلدوں میں ہے. اور اس کے بعد کل قرآن کریم کی ابجدی تفسیر 44 جلدوں میں مرتب ہو رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں انشاءاللہ بالترتیب آتی رہیں گی. اس کے اندر کچھ راز لکھے ہیں. ایک راز آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. ہر حرف عربی زبان میں یا 2 حرفوں کا مجموعہ یا 3 حرفوں کا مجموعہ. الف 3 حرفوں سے مل کے بنا، ایک مکتوبی ہے 2 ملفوظی. بحث تھوڑی مشکل ہے لیکن ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. میں آپ کو ذکر علی کی الف پہ بتا رہا ہوں. الف 3 حرفوں سے مل کے بنا، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر کو ابجد کہتے ہیں، باطن کو بینات کہتے ہیں. واضح ہو گیا؟ جو لکھنے میں آئے وہ ہے ابجد، جو پوشیدہ ہو وہ ہے بینات. دوبارہ کہہ دیں، جو لکھنے میں آئے اس کو کہتے ہیں ابجد، اور جو مخفی ہو اس کو کہتے ہیں بینات. واضح ہو گیا؟ اب الف جو ہے اس کا الف ظاہر ہے، لام اور پہ چھپا ہوا ہے. الف جو ہے یہ ہے حرف اللہ کا. اس کو اللہ نے خلق کیا تو اس کو اوپر سے جبرائیل نے سہارا دیا، نیچے سے میکائیل نے. الف ظاہر ہوا پھر پردہ غیب میں چلا گیا، پھر یہ بے کے ساتھ با بن کے ظاہر ہوا. اللہ اکبر. بے کے ساتھ با بن کے ظاہر ہوا. یہ بے نہیں ہے با ہے.
تو بے حقیقت محمدیہ، نقطہ حقیقت ولایت، الف حقیقت توحید۔ اللہ اکبر، جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ بے حقیقت محمدیہ، زال پہ نقطہ نہ آئے تو دال، زے پہ نقطہ نہ آئے تو رے، شین پہ نہ آئے تو سین، زواد پہ نہ آئے تو سواد، لیکن اگر بے پہ نہ آئے، اگر بے پہ نقطہ نہ آئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علامت بے کہا جائے گا، بے نہیں کہا جائے گا۔ بے ہے، نقطہ نیچے ہے۔ کبھی تے کی شکل میں دو نقطے اوپر آ جاتے ہیں، کبھی تے کی شکل میں دو نقطے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں بے کی شکل کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ عربی زبان میں بے نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں پاکستان، دعا کریں باقی رہ گئے۔ تو یہ پے عربی میں نہیں ہے، اردو میں ہے۔ عربی زبان میں پے نہیں ہے، اردو میں ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا رشید بھون کی تاریخی اجتماع تھا، ہزاروں کا مجمع، تو وہاں پہ ایک شخص نے کھڑے ہو گئے کہ قبلہ یہ بتائیں کہ یہ پے کیوں نہیں ہے، عربی زبان میں پے کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا پے کے ہوتے ہیں 3 نقطے۔ بھئی پے کے نقطے اشارہ ہے 3 معصومین کی طرف۔ یہ جو 3 نقطے پے کے ہیں، علامت پے کی جو ایک نقطہ ہے نا، یہ پے کے نقطے کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اگر یہ نقطے ہوتے تو بے کو دیکھ کے کہتے ہم بھی تو ہیں، بے کو دیکھتے کہتے آپ اگر نقطہ ہے علامت بے کے نیچے ہم بھی تو ہیں، تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کوئی بے کے مقابلے پہ فخر کرے، تو اللہ نے اس کو عربی زبان سے نکال دیا۔ تو جو فرما رہے ہیں اب بے حقیقت محمدیہ، نقطہ حقیقت ولایت، الف حقیقت توحید پڑھا جاتا ہے بے اسم اللہ۔ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ، یہ الف کہاں چلا گیا؟ الف نے ظاہر کیا بے کو۔ اب الف نے کہا جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ بے کو دیکھے، جس نے مجھ سے مانگنا ہے وہ بے سے مانگے۔ بے کا دینا میرا دینا ہے، بے کی عطا میری عطا ہے۔ نہیں، جملہ واضح نہیں ہوا۔ تو اب نقطہ بے کے ساتھ، بے نقطے کے ساتھ، نقطہ بے کے ساتھ، بے نقطے کے ساتھ، اگر کوئی بے سے نقطے کو جدا کرے، سب نے لکھا ہے بے حقیقت محمدیہ ہے، نقطہ حقیقت ولایت ہے۔ اگر کوئی بے سے نقطے کو جدا کرے، 2 حال سے خالی نہیں، یا اس کو بے کی معرفت نہیں یا بے کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے مجھے نہیں معلوم۔ لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، تو اگلے دن آگے لوگوں نے کہا تو وہ جو کل جملہ کہا تھا سبحان اللہ، مجھے کل پہ نہ چھوڑیے گا، جو دینا ہے سبحان اللہ وہ آج ہی کر دیجیے گا۔ روایت میں ملتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کرتا جنت میں اس کا ایک گھر بن جاتا ہے۔ اب علی کے ذکر میں ذرا اپنے گھروں کا حساب کرتے رہنا۔ ہائے 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 ہائے، تو جو فرما رہے ہیں علی کا ذکر سنا اور گھر بناتے جاؤ، لیکن انکار کر کے گرا نہ دینا۔ تو اب دو حال سے خالی نہیں، یا وہ بے کا دشمن ہے یا اس کو بے کی معرفت نہیں۔ اگر بے کا دشمن ہے تب بھی گناہگار، اگر بے کی معرفت نہیں تب بھی گناہگار۔ نقطے کو ساتھ لکھے تب بھی بے، فاصلے پہ لکھے تب بھی بے۔ نقطہ اکیلا پڑھا جاتا ہے، بے اکیلی پڑھی نہیں جاتی۔ میں کچھ کہہ گیا؟ میں ممنون احسان ہوں، آپ اتنے مشکل موضوع میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ بے تو بے اکیلی پڑھی نہیں جاتی، علامت کہا جائے گا، بے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے سے ہو سکتا ہے سے ہو، لیکن نقطہ نقطہ ہے۔ اگر اوپر آ جائے تو 2 نقطے، نیچے ہو تو 1 نقطہ۔
ہے نقطہ، اور بڑی اہم بات ہے کہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے. نقطہ دے کے نہیں. اب جو کوئی بے سے، میں جدید زمانہ ہے، پڑھا لکھا دور چل رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ میں بے کو نقطے کے بغیر پڑھوں گا. ہیں نا بڑے نئی نئی سوچیں آ رہی ہیں، نئی نئی فکر آ رہی ہے، میں بے کو نقطے کے بغیر پڑھوں گا. بھئی قرآن کی رسول حدیث میں ہے، فرمان ہے کہ جب رسول اکرم پڑھا کرتے تھے حدیث، بھئی سب نے لکھا ہے اس حدیث کو، جب رسول اکرم پڑھا کرتے تھے کہ قرآن کی آیتیں جنت میں حوریں ملیں گی، کافر آ جاتے تھے سننے کے لیے. جنت میں نہریں ہیں، کافر سب بیٹھ کے مسجد کے باہر سن رہے ہیں. ادھر کہتے ہیں کہ پیغمبر بسم اللہ کی بے پڑھتے تھے، سب بھاگ جاتے تھے. تو عزیزان محترم، بسم اللہ کی بے سے وہی بھاگتا ہے جو اب بے ہے. اب کوئی کہے کہ میں جدید زمانہ ہے، اب یہ بے نقطہ ہے نا. کیا نقطہ کیا کرتا ہے؟ آج سائنس کی دنیا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈاٹ. اب کوئی ذرا ڈاٹ کو ہٹا کے دیکھے انٹرنیٹ سے، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اگر سائنس کی دنیا سے نقطہ ہٹ جائے تو وہ نظام درہم برہم، اور اگر مملکت خدا سے نقطہ ہٹا دو تو وہ نظام درہم برہم. تو اگر وہ نظام چاہیے تب بھی نقطہ، یہ نظام چاہیے تب بھی نقطہ. تو اب کوئی کہے میں بے کو نقطے کے بغیر پڑھوں گا، پڑھ سکتا ہے؟ وہ پڑھے گا، دنیا اس کو پڑھے گی. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں دو چار، وہ کہیں گے میرے خیال سے کوئی توازن ہل گیا ہے، تو یہ دوائیاں چاہیے مائنڈ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں، تو آپ یہ استعمال کریں، دماغی توازن ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بہتر ہے آپ کے دماغی توازن کے لیے. یہی کہا جائے گا. مشورے اچھے اچھے دیے جاتے ہیں نا. نہیں آپ بھی بہکی بہکی باتیں کریں. اگر کوئی بے سے نقطے کو جدا کر کے بے پڑھنا چاہے، کہے گا آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے دماغ کی اصلاح ہونا ضروری ہے. تو جو بے سے نقطے کو جدا کرے وہ بھی بیمار، اور اگر کوئی رسالت سے ولایت کو جدا کرے وہ بھی بیمار. توجہ، توجہ فرمائیے گا. اگر بے سے نقطے کو جدا کرے جہالت کی وجہ سے تو بیمار، تو بیمار، جہالت کی وجہ سے تو بیمار. اور اگر دشمنی میں جدا کرے تو مجرم. بے کا دشمن، بے کا دشمن. توجہ فرمائیے گا. جو بے سے نقطے کو جدا کرے وہ کوئی اور ہو نہ ہو، بے کا قاتل ضرور ہے. میں کہہ گیا جو کہنا چاہتا تھا، پوری مجلس کا نچوڑ دینا چاہتا تھا، دے گیا. جو بے سے نقطے کو جدا کرے وہ بے کا قاتل ہے. اور جو رسالت سے ولایت کو جدا کرے بے نقطے کے ساتھ ہے، نقطہ بے کے ساتھ ہے. اگر بے زمین پہ ہے تو نقطہ ساتھ ہوگا، اور اگر کبھی بے معراج سے چلی گئی تو نقطہ ساتھ جائے گا. معراج پہ ہو تب بھی ساتھ ہے، زمین پہ ہو تب بھی ساتھ ہے، عرش پہ ہو تب بھی ساتھ ہے، فلک پہ ہو تب بھی ساتھ ہے. رزم علی، رزم علی، بزم علی، حشر میں علی. معرفت علی کی بلند کرتے جائیں، عبادات میں لطف آتا جائے گا. پھر نماز پڑھتے ہوئے آپ پیاز نہیں بیچیں گے، نماز پڑھتے ہوئے چیزیں نہیں خریدیں گے. واقعہ میں عرض کیا تھا، تو وہ واقعہ دوبارہ عرض کے موقع کی مناسبت آ گئی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو بچے بھی سمجھ ہیں، تو نماز سے پہلے اس نے پیاز دیے تھے کسی کو اچھے اچھے. آپ جانتے ہیں موٹے کی قیمت یہاں پتہ چلتی ہے پیاز میں. تو موٹے موٹے پیاز دیے تھے، تو نماز پڑھ رہا تھا. نماز کے درمیان میں دیکھا پیاز آ رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے. اب اس نے جو دیکھا نا سامنے سے پیاز آ رہے، نماز پڑھ رہا تھا، تو کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. موٹے پیاز لے کے گیا تھا، چھوٹے لے کے آ رہا، مجھے نہیں چاہیے. نہیں وہ تو اس پہ تو ہنسی آ رہی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ پھول کی ہڈی بج رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. بیگم آواز نہیں آ رہی، پھول کی ہڈی بج رہی ہے. مالک یوم الدین، بچی رو رہی ہے، اٹھا لے اسے. یہ دنیا کا کام، یہ دنیا کا
انہوں نے ایسے کرتے. تو اگر بلا معرفت کے ساتھ عرفان کے ساتھ پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہو جائے گی, بغیر عرفان کے تو بات کچھ اور ہے. تو عزیزان محترم جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر حرف عربی زبان میں 3 حرفوں کا یا 2 حرفوں کا مجموعہ ہے. ٹائم کو تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے لیکن بہرحال میں اسی امام بارگاہ میں 3-3.5 گھنٹے کی مجلس بھی میں نے پڑھی ہے. تو عزیزان محترم الف 3 حرفوں کا مجموعہ, بے 2 حرفوں کا مجموعہ, پا تا سا. تو الف جو ہے یہ ہے اللہ کا حرف, اس کا ظاہر ہے الف, اس کا باطن کیا ہے؟ لام اور فے. لام کے 30 فے کے 80 کتنے بنتے ہیں؟ 110. الف کا ظاہر توحید باطن ولایت. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم, میں تو آپ کو نقطے پہ نقطے دے جا رہا ہوں, باقی آپ گھر جا کے سوچتے رہیے گا. اب عزیزان محترم, اب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی, آپ کا اسم ہے محمد. کیا نام ہے سرکار کا؟ محمد. میم 3 حرفوں سے مل کے بنا, میم یہ می, اور ہے جو ہے وہ 2 سے بنا, ہا ہے اور الف آ. پھر میم 3 حرفی, دال الف لام دال 3 حرفی. واضح ہو گیا؟ مل کے بنے 11 حرف. ایک حرف ہے پردہ غیبت میں, تو جو فرما رہے ہیں ایک حرف ہے پردہ غیبت میں. اللہ بھی 11 حرفی, ایک حرف پردہ غیبت میں. اس میں مقدس بی بی زینب بھی 11 حرفی, ایک حرف ہے پردہ غیبت میں. اللہ کے حرف میں آخر سیکنڈ لاسٹ سے پہلے ایک الف چھپا ہوا ہے, اس میں بی بی میں بھی آخر سے ایک الف چھپا ہوا ہے. زیادہ مشکل ہو جائے گی, میں زیادہ نہیں مشکل کرتا, میں آپ کو یہاں پہ لے آؤں. تو میم یہ میم بنتے ہیں 92. ہم نے ظاہر کو نہیں دیکھنا, باطن کو دیکھنا ہے. میم نکلا, کیا بچا؟ یہ اور میم. یہ کے 10, میم کے 40. کتنے ہوئے؟ اچھا, جیسے کہتے ہیں کہ علی کے عشق کی قیمت شمار کر نہ سکے, خدایا تیرے فرشتے ہیں حساب میں کمزور. میم یہ میم نکل گیا, بچا یہ اور میم. یہ کے 10, میم کے 40. کتنے ہوئے؟ 50. ہاں میں سے ہے نکل گیا, الف بچا. الف کا 1 کتنا ہوا؟ 51. پھر 50, 100. پھر دال میں الف کا 1, 102. لام کے 32, لام کے 30. کتنے ہوئے؟ 132. سرکار کا ظاہر 92, سرکار کا باطن 132. الف کا 1, سین کے 60. کتنے ہوئے؟ 60 اور 1. الف کا 1, سین کے 60. لام کے 30. الف کا 1, میم کے 40. 132. اب مجھے نہیں معلوم کون, ویسے یہاں پہ اطراف میں آم وغیرہ تو زیادہ, مجھے نہیں معلوم کون پیٹی جے کے پاس ہوگا, کون محنت سے. الف کا 1, سین کے 60. لام کے 30. الف کا 1, میم کے 40. 132. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطن 132, اسلام کا ظاہر 132. توجہ فرمائیے گا, محمد کا بینات 132, اسلام کا ابجد 132. میرے مولا کا نام عین لام یہ, توجہ فرمائیے گا, تحفہ عین لام یہ بنتے ہیں کتنے؟ 110. جلوت اللہ 110.
110 میں میں نے کوئی 40-50 نام بیان کیے، جنہوں نے دیکھا وہ تو جانتے ہیں۔ اسی مولا علی کی اس میں مقدس امیر المومنین ابجد کی روشنی میں اس کی پہلی جلد میں بے پناہ اس سے ریلیٹڈ نام بیان کیے ہیں۔ بدل النبی، حقیقت الہ، ماشاء اللہ 110، دوسرا امام 110، میزبان 110، رابطہ 110، وسیلہ 110، نمک 110، العملہ 110۔ اب اللہ جانے جو نمک کھا کے علی سے انکار کرے تو جو فرما رہے ہیں۔ اب جو جملہ دینا چاہتا ہوں، عین لام یہ، عین نکل گیا تو بچا یہ اور نون، یہ کے 10، نون کے 50، 60۔ پھر آتا ہے ان کے بعد لام، لام نکل گیا، الف کا 1، میم کے 40۔ پھر بچتا ہے یا، یہ نکل گیا، الف کا 1، 102، 102۔ مولا کا ظاہر 102، مولا کا باطن، مولا کا ظاہر 110، مولا کا باطن 102، مولا کا ابجد 110، مولا کے بینات 102۔ تحفہ دے رہا ہوں، دعائیں دیں گے آپ کو، سیدہ خوش رکھے۔ مولا کا ابجد 110، مولا کے بینات 102۔ پھر بدل کے کہہ دوں، سرکار کے بینات 132، اسلام کا ابجد 132۔ تو جو ہے یا نہیں بھائی، سرکار کے اور اسلام کے عدد برابر۔ میرے مولا کے کتنے بنتے ہیں؟ 102۔ الف کا 1، یہ کے 10 کتنے ہوئے؟ 11۔ میم کے 40، پھر الف کا 1، نون کے 50، ایمان 102۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹھے ہیں آپ، مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہیں یا گھر چلے گئے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھے تو میں جملہ دینا چاہتا ہوں، محمد کے باطن سے اسلام نکلتا ہے، علی کے باطن سے ایمان نکلتا ہے۔ جو ہے یا نہیں، وہاں اسلام کا جلوہ، یہاں ایمان کا جلوہ۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کل ایمان جا رہا ہے۔ تو اب جو ہے کل ایمان کا کوئی منکر ہو جائے وہ بے ایمان، اور جو بے ایمان وہ بے دین، جو بے دین وہ بے اسلام، جو بے اسلام پھر لاکھ نمازیں پڑھتا رہے تو وہ جو ہے یا نہیں، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے تو فائدہ نہیں۔ اچھا، اب جیسے ذہن میں کسی نے ایک تحفہ اور لیں گے، اور یہ آخری ہے، اس کے بعد میں نہیں پڑھوں گا، ٹائم بہت ہو گیا بھائی۔ آخری تحفہ، فخر کرے آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ مولا فرماتے جب اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک پاؤ تو اپنے ماں کے قدموں پہ سر رکھ کے اس کا شکریہ ادا کرو، فخر کریں، فخر کریں آپ شیعہ اہل بیت ہیں، فخر کریں، ناز کریں۔ میں وہی جملہ جو اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسے امام دیے جن کو مانتے ہوئے، جن کی مانتے ہوئے، جن سے مانتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ بھئی ابجد کو تو سب مانتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی اہل سنت والجماعت ہمارے برادران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے پوری تفسیر لکھی ہے اس پہ، تفسیر قرآن ابجد پہ، تو یہ سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پیغمبر کا فرمان ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، منہم فرقۃ ناجیہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ، دوبارہ ایک فرقہ باقی جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا، ایک فرقہ۔ وہ فرقے کے جو امام ہیں وہ لینے والے نہیں ہیں، وہ دینے والے ہیں۔ یا علی انت وشیعتکہم الفائزون یوم القیامہ، سب نے لکھا اے علی تو اور تیرے شیعہ وہ جنتی ہیں۔ آئیں ابجد سے پوچھتے ہیں جنتی کون ہے؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ سے واجب ہے میرے لیے، آپ نے دعا کرنی ہے، بڑی محنت کے بعد یہ مولا نے عطا کیا ہے۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ، فے کے 80، رے کے 200، کتنے ہوئے؟ 280، قاف کے 100، ہے کے 5،
ایک فرقہ جنت میں جائے گا 385، ایک فرقہ جنت میں جائے گا 385، پھر سن لے سارے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا 385، شین کے 300، یہ کے 10، 300 مل کے بولے، شین کے 300، یہ کے 10 کتنے ہوئے؟ عین کے 70 کتنے ہوئے؟ 6 کے 5 کتنے ہوئے؟ جنت میں جائے گا 385، شیعہ 385۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عقل مندی کی یہی علامت ہوتی ہے۔ عاقل اسی کو کہتے ہیں جو بے وقوفانہ جملے نہ کہے۔ نمازی سے کبھی یہ نہیں کہا جاتا تو نماز کیوں پڑھتا ہے، روزے دار سے کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا تو روزہ کیوں رکھتا ہے، حاجی سے نہیں پوچھا جاتا تو حج کیوں کرتا ہے۔ ہم سے نہ پوچھا کرو روتے کیوں ہو، ہم تم سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں روتے۔ رسول کا گھر اجڑ گیا تم نہیں روتے، رسول کا نواسا شہید ہو گیا تم نہیں روتے۔ نہیں بدل کے کہہ دو، تمہارا بچہ مر جائے، بھائی مر جائے، تم پیٹ پیٹ کے برا حال ہو جاتا ہے تمہارا۔ چلو ہم کہتے ہیں رسول کا نواسا چلا گیا، بار سے معذرت، میرا مولا حسین نواسا بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ اگر نواسا سمجھ کے نہیں رونا، صحابی سمجھ کے رو لو، یہی سمجھ کے رو لو نا رسول کے صحابی کا گلا کاٹ دیا ہے۔ نہیں، علی کی بیٹی جہاں رسول کی نواسی ہے وہاں صحابیہ بھی ہیں۔ اگر تمہیں یہ سوچ کے رونا نہیں آتا رسول کی نواسی دنیا کی سر سے چادر چھین لی گئی، یہ سوچ کے رو لیا کرو رسول کی صحابیہ کی نیزے سے چادر اتاری گئی۔ مسلمانوں سوچا کرو، رسول کی صحابیہ کو بازاروں میں پھرایا گیا، رات کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہی سوچ لیا کرو، رسول کی صحابیہ کو بھرے دربار میں پھرایا گیا۔ یہی سوچ لیا کرو، رسول کی صحابیہ کے اوپر پتھر مارے گئے۔ یہی سوچ لیا کرو، رسول کی صحابیہ سے یزید نے کہا ہے کہ تکلمی یا زینب، اے زینب مجھ سے کلام کر۔ عقل مندی کی یہ دلیل ہم سے نہ پوچھا کرو روتے کیوں، ہم تم سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں روتے۔ عزیزو، آج میں نے اس شہزادے کا ذکر، اس بی بی کا ذکر کرنا ہے کہ جو سید زادی تو نہیں ہے لیکن ایسی بیوی ہے جس کے لیے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں وہ نہ ہو، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پہ وہ نہ ہو۔ وہ کون بیوی ہے؟ 2 شہزادے اور 1 شہزادہ اور 1 شہزادی لائی تھی، ایک کربلا میں رہ گیا اور ایک شام۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، مجلس میں جب بھی آیا کریں نا تو بڑے آرام سے آیا کریں۔ ملتا ہے جس جگہ مجلس ہو، میری پہلی شرط مجلس پڑھنے کی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں وقت پہ ممبر میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے جس جگہ مجلس ہو نہ کوئی آئے نہ آئے، سب سے پہلے حسین کی زخمی ماں زہرا آ جاتی ہے۔ عزادارو، پہلو پہ ہاتھ رکھے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کوئی 18 سال میں عصا کے سہارے چلے؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کوئی 18 سال میں 80 سال کی نظر آئے؟ یہ فقط اس بیوی کا حق ہے۔ ملتا ہے اگر فرش اذا نہ بچھی ہو تو یہ بیوی فرش اذا بچھاتی ہے۔
اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے، اس کے بعد دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. اے عزاداران امام حسین، جب مجلس سے جایا کرو نا تو دروازے پہ دھکے نہ دیا کرو، بڑے آرام سے جایا کرو. میں نے پڑھا ہے یہ بی بی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر آنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے. ایسا نہ ہو کہیں تمہارے دھکے سے بیوی کو کوئی تکلیف ہو. اگر یقین نہ آئے وہ جملہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، اے میری ماں بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بیوی ایسی بیٹھی ہو نا جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہو اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے تو سمجھ لینا حسین کی ماں زہرا آئی. اجرکم علی اللہ. آپ تیار ہو گئے رونے کے لیے؟ آپ کے رونے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ معصومین کی سواریاں مجلس میں آ گئی ہیں. عزادارو، ہر ایک کے صبر کی مثال اپنی جگہ ہے، لیکن اس بی بی نے جو صبر کیا ہے، بی بی ام رباب نے، اس کی مثال نہیں ملتی. میں یہ مصائب جو میں آج پڑھنے لگا ہوں، میں یہ محرم کے 10 دن کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا. شہزادہ علی اصغر کی شہادت محرم کے 10 دن کے علاوہ میں نہیں پڑھتا. نہ شہزادہ علی اکبر کی پڑھتا ہوں، نہ غازی سر شہنشاہ کی پڑھتا ہوں، نہ مولا حسین کی. یہ محرم کے 10 دن کے علاوہ میرے میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں یہ شہادت پڑھ سکوں. شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے چند جملے کہے تھے لاہور میں رشی بھون میں، نوجوانوں نے چاقو نکال کے مارنے لگے تھے. میں نہیں پڑھتا شہادت محرم کے 10 دن کے علاوہ. لیکن عزیزوں، میں اشارہ دے کے آج گزرنا چاہتا ہوں شہادت کا. اگر برداشت نہ کر سکے تو آپ کو سیدہ کی چادر کی قسم مجھے معاف کر دینا. میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں پڑھ سکوں. عزادارو، میرا مولا لشکر یزید کے سامنے گیا اور آپ نے جا کے ایک جملہ کہا. عزادارو، میری جان ہے قربان. ملتا ہے مولا نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا اور لشکر کے اتنا نزدیک پہنچ گئے کہ لشکر یزید سے بس 7-8 قدم کا فاصلہ تھا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بہت ہی کم فاصلے پہ مولا پہنچے. میں آپ سے نہیں، میں اس بی بی سے معافی مانگتا ہوں جو بیٹھی ہے. مولا نے ایک جملہ کہا، یا امام رضا میں آج پڑھ کے مولا نے ایک جملہ کہا، اے لشکر یزید. سب آپ جانتے ہیں مولا نے زمین پہ لٹایا، پھر مولا نے اٹھایا. مولا نے ایک جملہ کہا، اے لشکر یزید، میرا بیٹا اصغر تلذی کر رہا ہے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن جو بی بی بیٹھی ہے نا وہ برداشت نہیں کر رہی. اب اللہ جانے آپ کے رونے میں میرے کس معصوم کے رونے کی آواز بلند ہے. مولا نے کہا کہ میرا بیٹا اصغر تلذی کر رہا ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا، مجھے بتائیں تلذی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا، مجھے بتائیں نا تلذی کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں نا. میں نے کہا برداشت نہیں کر سکیں گے. عزادارو، آج کون سا دن ہے؟ آج 12 صفر ہے. آج بھی مجھے لاہور سے فون آیا ہے ایک شخص کا، اٹھنے کا قبلہ جو آپ نے شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھی تھی نا، میں آج بھی رو رہا ہوں. میں نے کہا تو آج رو رہا، میرا مولا مہدی بھی رو رہا ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مچھلی کو جب کہتے پانی سے نکالا تو کہتے یہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے. کہا اس کی یہ پہلی منزل ہے. میں نے کہا اس کو تلذی کہتے نہیں. کہا تھوڑی دیر کے بعد اب مچھلی سے تڑپا نہیں جاتا. کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے،
یہ دعا ضرور مانگے خدا اگلے سال سے پہلے آپ کو وہ مقام ضرور دکھائے جہاں پہ مولا نے اصغر کے گلے سے تیر نکالا. مولا آپ کو سلامت رکھے. سیدہ میری عادت ہی نہیں ہے کبھی کہنا رو نہ رو، تمہاری مرضی. میں کبھی نہیں کہتا، کہتا ہی نہیں. میرے کہنے سے کوئی رویا تو کیا رویا. زہرا کا لال اتنا بڑا مظلوم ہے. عزیزو، علی اکبر کا جنازہ دیکھا آپ کو یاد نہیں. حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے آپ کو یاد نہیں. اون و محمد کی لاشیں اٹھائے آپ کو یاد نہیں کیا. اللہ جانے کتنا غریب ہو گیا تھا حسین. میرا مولا جب عصر کے لیے پانی کا سوال کیا نا تو ایک شعر پڑا، شیعتی بہما شرب تم ماں عذبن فذکرونی. اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو ضرور یاد کر لینا. او سمعتم بے غریبن او شہیدن فندبونی. جب کسی غریب کا سننا، جب کسی مظلوم کا سننا تو اس پہ نہیں مجھ پہ رونا. جو جملہ کا میرے مولا نے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعو کاش تم سارے کربلا میں ہوتے. نہیں کیا کرتے؟ میرے اصغر کو بچا لیتے. نہیں کیفا تسقیم طفلی فابو ان یرحمونی. کاش کھڑے ہو کے حسین کی غربت کا یہ منظر دیکھتے کہ حسین کیسے اصغر کے لیے پانی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. عزاداران مظلوم کربلا، میں نے کہا اچھا کہا پہلے تو تڑپتی ہے مچھلی، پھر اس سے اب تڑپا نہیں جاتا. 10 12 15 منٹ کے بعد اب تڑپ نہیں سکتی. اب اپنی دم ہلاتی ہے اور اپنا منہ ہلاتی ہے. کہتے ہیں یہ منزل میں نے کہا تلذی ہے. کہا یہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کون سی منزل ہے؟ کہا ایک منزل آتی ہے جب مچھلی سے دم بھی نہیں ہلتی، صرف آہستہ آہستہ اپنے ہونٹ ہلاتی ہے. یہ بتانے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں. ہلکے ہلکے ہونٹ ہلاتی ہے. میرے استاد فرماتے ہیں اگر اس حال میں مچھلی کو دریا میں ڈال بھی دینا تو مچھلی بچ نہیں سکتی. میں نے کہا مولا نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہ مولا کہہ رہے میرا اصغر تلذی کر رہا ہے، اس کو پانی دے بھی دو میرا اصغر بچے گا نہیں. اجرکم اللہ. اگر پانی دے بھی دو نا میرے اصغر نے نہیں بچنا. عزادارو، حرملہ کو جب مختار پکڑ کے لایا ہے نا تو مختار نے پوچھا تم نے کربلا میں کیا ظلم کیے؟ کہتا میں 3 منہ والے 10 تیر کربلا لے کے گیا. ایک تیر میں نے حسین کے پہلو پہ مارا، ایک تیر میں نے غازی کی آنکھ پہ مارا، ایک تیر میں نے اصغر کے گلے میں مارا. تو کہا کہ تجھے کربلا میں رونا آیا؟ کہتا کربلا کے میدان میں ایک مصیبت نے مجھے رلا دیا. میں تشبیہ نہیں دیتا لیکن آج چونکہ اب ذکر آ گیا تو سن لیں. عربوں کے ہاں ایک قانون ہے، عربوں کے ہاں ایک قانون ہے، سنت ہے کہ جب کسی بچے کو تیار کیا جاتا ہے نا اس کے گرد کپڑا لپیٹا جاتا ہے. میں آپ سے نہیں اپنے امام سجاد سے معافی مانگ رہا. جب بچے کو تیار کیا جاتا ہے نا تو ماں اس کے گرد کپڑا لپیٹ دیتی ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں تک وہ کپڑے میں بچہ لپٹا ہوتا ہے. جب کسی مہمانی پہ جانا ہوتا ہے تو کپڑا لپیٹا جاتا ہے، جب کہیں ملنے جانا ہوتا ہے تو کپڑا لپیٹا جاتا ہے. اور یہ سنت ہے کپڑے کا لپیٹنا. اس کو عربی میں فارسی میں قندات کہتے ہیں اور آج بھی لپیٹا جاتا ہے. پوچھا تجھے رونا آیا کربلا میں؟ کہتا ہاں رونا آیا.
کا کب رونا آیا؟ کہا جب تو نے تیر چلایا۔ کہتا نہیں۔ کہتا کس وقت رونا آیا؟ کہا جب میں نے تیر چلایا ہے نا۔ کہتا مختار تو جانتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے جب کوئی تڑپے تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو۔ کا حکم ہے کہ بٹن کھول دو تاکہ آرام سے تڑپ سکے۔ اب میں نے دیکھا حسین نے اپنے ہاتھ سے خنجر نکال کے اصغر کے کنداج کو کاٹا۔ اب میں نے دیکھا اصغر نے کپا گلے میں باہیں ڈال دی۔ کہتا ہے کہ وہ منظر نے مجھے رلا دیا۔ عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو میں آپ کو کربلا لے کے چل رہا ہوں۔ اب آپ نے یہاں بیٹھ کے مصائب نہیں سننے۔ عزادارو میری جان قربا ہر شہید کو لے کے مولا خیمے کے دروازے سے گئے، لیکن جب اصغر کی باری آئی عزادارو میرا مولا سامنے سے نہیں گیا۔ عزادارو لمبا چکر کاٹ کے میرا مولا خیمے کے پیچھے آیا۔ عزادارو 7 مرتبہ خیمے کی طرف گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو میرا مولا پہنچا۔ عزادارو بی بی ام رباب نے عزادارو علی اصغر کو لے کے ایک جملہ کہا، اب مثلوں کا یون ہے بیٹا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بیٹا اس کو دیکھا جاتا وہ 1 سال کا۔ ارے بیٹا تو 6 مہینے کا، ارے بیٹا تجھ میں کوئی رحم نہ آیا۔ عزادارو میری جان قربا یہ منظر دیکھا، میرے مولا کی لاش دیکھی تو بی بی نے ایک جملہ کہا، اے امام میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اب کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزادارو جملہ کہا کہ اب میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اب کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ عزادارو ملتا ہے دھوپ ہے تو بی بی بیٹھی ہے، عزادارو پانی آتا ہے تو بی بی نہیں پیتی۔ عزادارو وقت گزرتا گیا۔ عزادارو بی بی زینب نے امام سجاد سے کہا تیری ماں سائے میں نہیں بیٹھتی۔ عزادارو مولا نے جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جس کی میں معافی مانگتا ہوں۔ عزادارو میری جان قربا امام نے کہا اماں چلیے۔ عزادارو بی بی نے کربلا کا رخ کر کے کہا اے زہرا کے لال تجھ سے وعدہ کیا تھا، امام وقت مجھے آنے کا کہہ رہا ہے۔ عزادارو 1 پاؤں باہر 1 پاؤں اندر، بی بی دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو میری جان قربا، عزادارو میری جان قربا اب بی بی کو غسل دینے کی باری آئی، لیکن جناب زینب نے آ کے کہا اے بیٹا سجاد تیری ماں کے ہاتھ میں ایک کٹڑی ہے، اے چھوٹی سی کٹڑی وہ چھوٹ نہیں رہی، اے بیٹا کیا کرے؟ ارے غسل دینا ہے، وہ کٹڑی کیسے اٹھائے؟ عزادارو مجھے معاف کرنا۔ امام نے کہا چاہے اب کٹڑی علیحدہ ہو جائے گی۔ عزادارو جمائے تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، ارے کٹڑی ہاتھ میں آئی۔ اب جو کٹڑی کو کھولا تو کیا دیکھا؟ اصغر کے چولہے کی اے جلی ہوئی لکڑیاں، اے جو اجرکم اللہ۔ ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ مسائل میں نے ابھی تک نہیں پڑھے۔ عزادارو جب سب سر دے دیے گئے، کربلا کے میدان میں ہر سر حوالے کر دیا گیا۔ اے خولی تو حسین کا سر لے جا، سنان تو اکبر کا سر لے جا۔ ایک ایک ملعون کو سر دے دیا گیا۔ جب یہ سب چلے گئے تو شمر آگے بڑھا، کہتا ہے عمر سعد میرا سر کہاں ہے؟ اگر میں حسین کو قتل نہ کرتا تو یہ جنگ جیت نہ پاتے۔ تو نے حسین کا سر خولی کو دے دیا، میرا سر کہاں ہے؟ میرا سر مجھے دے، میرا سر چاہیے۔
میں چاہتا ہوں وہ سر لے کے جاؤں اور یزید سے انعام لوں. میرا سر کہاں ہے؟ عمر سعد نے کہا تیرے لیے بھی ایک سر رکھا ہوا ہے، جا خیموں کے پیچھے نیزہ سواروں کو لے جا. عزادارو میری جان قربان بی بی ام رباب دروازے پہ کھڑی ہے. عزادارو ہر ملعون نیزہ مارتا ہے. عزادارو نیزے سے ایک مرتبہ اصغر کا بدن باہر آیا. عزادارو امام سجاد فرماتے ہیں جب تیر اصغر کے گلے میں لگا فذبحہ من اذن الی اذن، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو چکا تھا. عزادارو جب سر نکلا تو سر ایک کان پہ لٹک رہا تھا. عزادارو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. عزادارو خنجر نہیں نکالا، عزادارو ہاتھ سے جدا کیا. عزادارو ماں دیکھ رہی ہے اصغر کے سر کو جدا کر کے. عزادارو نیزے کی لوگ اے بلند کیا. بیوی کی آواز آئی بیٹا اصغر اپنی دادی کو میرا سلام.